اس وقت تم کیا جواب دو گے جب زینب اور فاطمہ سامنے ہوگی، نبی اور نبی کا نواسہ سامنے ہوں گے، خدا کی عدالت ہوگی، اس وقت پوچھا جائے گا تمہارا بیٹا یزیدی کردار کو اپنایا تھا، کیا جواب دو گے؟ عمر بن سعد سے پوچھا گیا، یزید نے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ جب کربلا کا واقعہ نما ہوا 2 محرم سے لے کے 10 محرم تک کسی لمحے یا کسی موڑ پر تم کو رحم نہیں آیا، تم کو افسوس ظاہر نہیں ہوا؟ عمر بن سعد 22,000 لشکر کا فوج ہے، یہ سپہ سالار ہے، یہ مالک ہے یہ 22,000 کا۔ کوفہ کے کربلا کے میدان میں جتنی بات ہوئی تھی اسی نالائق کے اشارے پر ہوئی تھی، عمر کے اشارے پر ساری بات ہوئی تھی، اور سارا جنگ کا نقشہ انہی کے ذریعے سے ہوا تھا۔ یہ 22,000 فوجوں کا مالک ہے یہ عمر۔ یزید نے پوچھا کہ 2 محرم سے لے کے 10 محرم تک تم نے جو امام حسین کے ساتھ کیا اور ان کے گردن کو کاٹا، ان کے بچوں کو مارا، ان کے خاندان کو تباہ و برباد کیا، یہ بتاؤ کیا تمہیں اس 10 محرم تک کہیں تمہیں افسوس نہیں آیا، رونا نہیں آیا، کہیں تمہیں رحم نہیں آیا ان لوگوں پر؟ عمر بن سعد نے کہا رحم تو کہیں نہیں آیا، ایک موڑ ایسا آیا تھا جس میں میری آنکھ سے بھی آنسو نکل گئی تھی، ایک وقت ایسا آیا تھا حسین کے ساتھ کہ جسے دیکھنے کے بعد میں بھی رو دیا تھا، افسوس میں بھی ظاہر کیا تھا۔ یزید نے پوچھا وہ وقت کون سا تھا، وہ لمحہ کون سا تھا؟ عمر بن سعد نے کہا وہ لمحہ وہ تھا کہ تمام یزیدیوں نے جب حسین کو گھیر لیا ہے، کوئی پتھر اور کوئی تیر چلا رہا تھا، کوئی نیزہ اور تلوار مار رہا تھا، امام حسین زخمی ہو کر کے گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں، اس وقت جب رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے جا رہے تھے اور ارشاد فرمائے تھے اے یزیدیوں ذرا مہلت دو، ہٹو میرے سامنے سے تاکہ میں اپنے باپ کی سنت ادا کر کے خدا کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جاؤں۔ جب یزیدیوں نے پیچھے ہٹا تھا اس وقت خیمے سے ایک 6 سال کی بچی آئی تھی، وہ 6 سال کی بچی یزیدیت کے بھیڑ میں گھسی تھی، 22,000 کے لشکر میں یہ بچی گھسی ہے، لیکن خیمے حسینی سے لے کر حسین تک یہ بچی جب آئی ہے تو 22,000 نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، اس کے پیر کے ناخن تک کو نہیں دیکھا ہے، اس کے ہتھیلی کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ اس وقت مجھے یہ افسوس ظاہر ہوا تھا کہ یا اللہ یہ کیسا گھرانہ ہے کہ 22,000 کی لشکر ہے، اس کے بھیڑ میں ایک ننھی سی بچی ہے، کم عمر سی بچی ہے، خیمے حسینی سے نکلتی ہے، 22,000 کے بھیڑ میں ہے، لیکن پردے کا اتنا خیال ہے، پردے کا اتنا اہتمام ہے کہ ان کا چہرہ 22,000 مل کے نہیں دیکھ پایا ہے، ان کے پیر کے ناخن کو 22,000 لوگوں نے نہیں دیکھا ہے۔ اس وقت وہ بچی اپنے باپ کے گلے سے آ کے لپٹ جاتی ہے اور اپنے دوپٹے سے باپ کے چہرے سے خون کو صاف کرتی ہے۔ اس وقت امام نے فرمایا تھا اے یزیدیوں اپنا چہرہ پھیر لو، میں اپنے غیرت دار بیٹیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یزیدیوں نے اپنا چہرہ پھیر لیا تھا۔ عمر بن سعد کہتا ہے کہ 22,000 نے اپنا چہرہ پھیرا تھا، لیکن میں ترچھی نظر سے حسین کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس وقت امام حسین کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس وقت میری آنکھوں سے آنسو کا قطرہ جاری ہو گیا۔ یزید نے پوچھا بتا کیا ہوا؟ ہوا یہ تھا، عمر بن سعد نے کہا کہ اس وقت یہ ہوا تھا کہ امام حسین کی بیٹی حضرت امام حسین کا گلا پکڑ کے رونے لگی ہے اور کہتی بابا تم مت جانا ورنہ ہم بے سہارا ہو جائیں گے، ہمارا یہاں کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ اتنے میں امام نے فرمایا تھا، ایک نام لیا تھا اپنی زبان سے، وہ نام زینب کا تھا، زینب کا نام امام نے لیا ہے۔ اتنے میں ایک خاتون خیمے حسینی سے نکلتا ہے، یہ بھی 22,000 کے بھیڑ میں پہنچتی ہے، لیکن کسی یزیدی نے یا کسی فوج نے ان کا بھی چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ پردے کا اتنا اہتمام ہے کہ خاندان کٹ رہا ہے، بچے جان دے رہے ہیں، شہادت کا جام سب پی رہے ہیں، اب بھائی حسین کی باری ہے، لیکن پردے کا اتنا خیال ہے کہ 22,000 نے اس خاتون کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، ان کے پیر کو نہیں دیکھا ہے، ان کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آیا ہے۔ اس وقت امام نے فرمایا تھا اے بہن زینب میری بیٹی کو لے کے جاؤ، اس کی حفاظت کرنا، اس
اس کا خیال کرنا۔ اس وقت وہ خاتون اس بچی کا ہاتھ پکڑتی ہے، لے کے چلنا چاہتی ہے، ایک ہاتھ پکڑتی ہے وہ بچی، دوسری ہاتھ سے اپنے باپ کا گردن پکڑ لیتی ہے، وہ دوسرے ہاتھ چھٹایا جاتا ہے، پھر وہ بچی کیا کرتی ہے، دوسرے ہاتھ سے اپنے باپ کو پکڑ لیتی ہے۔ یعنی اس بچی کا معمول یہ تھا کہ ایک ہاتھ جب چھرایا جاتا ہے دوسرے ہاتھ سے اپنے باپ کا گردن پکڑ لیتی ہے، دوسرا ہاتھ چھرایا جاتا ہے، وہ بچی چیختی ہے، چلاتی ہے، اے پھوپھی مجھے رہنے دو باپ کے پاس۔ وہ باپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹی مجھے جانے دو خدا کے پاس، مجھے جانے دو اور دین محمدی کو بچانے دو۔ وہ اس وقت کا ماجرا دیکھ کر کے یعنی حضرت زینب سکینہ کا ہاتھ چھرا رہی ہے اور لے کے جانا چاہتی ہے، ایک ہاتھ چھراتی ہے، دوسرے ہاتھ سے سکینہ اپنے باپ کے گردن کو پکڑتی ہے، دوسرا ہاتھ چھرایا جاتا ہے، پھر ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ اب کسی طریقے سے سکینہ کو وہاں سے لے کر کے حضرت زینب خیمے میں پہنچتی ہے۔ اتنے میں 10 یزیدی آگے بڑھا ہے، 10 یزیدیوں نے امام حسین کا سر کاٹنے آیا ہے، لیکن جو ہی قریب آتے ہیں میرے آقا حسین فرماتے ہیں اے یزیدیوں مجھے سجدہ کرنے دو، مجھے اس دنیا سے جاتے وقت مجھے سجدہ کرنے دو تاکہ میں اپنے باپ کی سنت کو بھی ادا کر دوں اور فرض کو بھی ادا کر دوں اور جاتے جاتے اپنے رب کو سجدہ کر دوں، سجدہ کر لوں۔ اتنے میں 10 یزیدی قریب آیا ہے، قریب آنا تھا کہ حسین کی حیبت ان لوگوں کے دل میں سمایا۔ وہ 10 یزیدی کے اندر ہمت نہیں ہوا کہ آگے بڑھے، وہ لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اب بھیجا جاتا ہے وہ اس شخص کو جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب ایک کوری کتا ہے جو میرے اہل بیت کے خون سے اپنا منہ رنگ رہا ہے، اپنے ہاتھ پیر کو دھل رہا ہے۔ وہ سمر بن جوشن جو ہے امام حسین کے قریب آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میرے آقا حسین سجدے میں ہے۔ اس وقت سمر بن جوشن نے میرے امام کے گردن پہ تلوار رکھی ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں اے لوگو، اے میرے امام فرماتے ہیں اے زمین پر، میرے امام زمین پہ ہاتھ مارتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے زمین نیچی ہو جا، اس لیے کہ میری بہن زینب خیمے سے مجھے دیکھ رہی ہے، میری بیٹی سکینہ بھی دیکھ رہی ہے، میری بیوی بھی دیکھ رہی ہے، میرے بیٹے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، اس لیے تم نیچی ہو جا کیونکہ میرا گلا کٹنے والا ہے، میری گردن کٹنے والی ہے۔ اس لیے کہ قانون بھی یہی ہے، جب کسی کسائی کوئی جانور کو ذبح کرتا ہے یا اسلام کا قانون بھی یہی ہے کہ کسی جانور کو جب ذبح کرو، اگر وہ ماں ہے تو اس کے بچے کو اس سے الگ کر دو، اگر بچہ ہے تو اس کی ماں کو الگ کر دو، یعنی ایک جانور کو ذبح کرتے ہو اس کے جوڑے کو اس سے الگ کر دو، اس لیے کہ ایک جانور دوسرے جانور کو خون ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ جب جانور کے اندر اتنی درد اور تکلیف ہے تو اس وقت میرا امام پورے خاندان کو دینے کے بعد سر سجدے میں رکھے ہیں اور ظالموں کی تلوار میرے امام کے گردن پہ لٹکا ہوا ہے۔ میرے امام زمین پہ ہاتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں زمین نیچی ہو جا، اس لیے کہ خیمے سے، میرے خیمے سے سب مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت سکینہ بھی ہے، اس وقت زینب بھی ہے، اس وقت ام رباب بھی ہے، شہر بانو بھی ہے، بیمار زین العابدین بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اور میرے آقا امام فرماتے ہیں کہ زمین نیچی ہو جا۔ زمین پر میرے آقا امام ہاتھ مارتے ہیں۔ اب دیکھو میرے امام کی طاقت کیا ہے، میرے امام کی پاور کیا ہے۔ وہ امام جب زمین پہ ہاتھ مارتے ہیں زمین نیچی ہو جاتی ہے۔ ادھر حضرت زینب اپنے خیمے میں اعلان کر دیتی ہے اے شہر بانو ادھر آؤ، اے ام رباب ادھر آؤ، اے زین العابدین ادھر آؤ، اے سکینہ ادھر آؤ، دیکھو میرا باپ، میرا بھائی، ابھی میرا بھائی کا گلا کٹنے والا ہے، اگر میرے بھائی کا معراج دیکھنا ہے تو ادھر آؤ۔ تمام کو اکٹھا کیا گیا ہے اور زینب کہتی ہے دیکھو میرے بھائی کا معراج اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ جب دیکھنے کے لیے خیمے سے باہر آتی ہے، چوکھٹ پہ آتی ہے، اب امام کو نظر، وہ امام کا سر نظر نہیں آ رہا ہے کہ امام کہاں ہے، میرا بھائی کہاں ہے۔ کوئی کہتا میرا باپ کہاں ہے، زین العابدین کہتے میرا باپ کہاں ہے، سکینہ کہہ رہی میرا باپ کہاں ہے، ام رباب کہہ رہی ہے، ام شہر بانو کہہ رہی ہے، ادھر زینب کہتی ہے کہ میرا بھائی کہاں ہے، نظر نہیں آتا ہے۔ حضرت زینب اس وقت زمین پر پیر سے ٹھوکر مارتی ہے اور ارشاد فرماتی ہے اے زمین تو دیکھ نہیں رہی ہے، علی کے گھر والے تجھ میں سوار ہے، نبی کے خاندان تجھ میں آ گیا ہے، میں تمہیں ٹھوکر مارتی
ہوں کہ تو اونچی ہو جا. اب زمین اونچی ہونا شروع ہوا ہے. ادھر بھائی کے کہنے سے زمین نیچی ہو رہی ہے, ادھر بہن کے کہنے سے زمین اوپر اٹھ رہی ہے. اوپر اٹھنا تھا کہ زینب بھی دیکھ رہی ہے, شہربانو بھی دیکھ رہی ہے, ام رباب بھی دیکھ رہی ہے, بیمار زین العابدین بھی دیکھ رہے ہیں, سکینہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے حسین کے گردن پہ چھری چل رہی ہے, گلا کٹتا ہے, خون کا فوارہ باہر نکلتا ہے. میرے امام فرماتے ہیں اے پروردگار تو میرے اس ادا کو پسند کر لے, تو مجھ سے راضی ہو جا, میں تجھ سے راضی ہوتا ہوں مولا. اے پروردگار میرا خاندان بھی تیرے لیے ہے, میری آخری سجدہ بھی تیرے لیے ہے, میں بھی تیرے لیے ہوں مولا, تو مجھ سے راضی ہو جا. آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ آ, ہم تجھ سے راضی ہیں, تو مجھ سے راضی ہو جا. ہم تجھ سے راضی ہیں, تو مجھ سے راضی ہو جا. وہ دن جمعہ کا دن تھا, 10ویں محرم کی تاریخ تھی. اس وقت مورخ لکھتے ہیں کہ جب امام کا سر کاٹا گیا, امام کا سر جسم سے الگ ہوا, پورے آسمان میں ایک اندھیرا چھا گیا. اب اتنا اندھیرا چھایا کہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے ہیں. یزیدی حیرت میں پڑ گیا کہ دن کے اجالے میں اتنا اندھیرا ہو گیا ہے, اتنا اندھیرا ہو گیا ہے کہ کوئی کسی کو دیکھ نہیں پاتے ہیں, ایک دوسرے کی صورت نظر نہیں آ رہی ہے. اتنے میں کچھ دیر گزرتا ہے کہ وہ اندھیرا غائب ہوتا ہے. آسمان کے کنارے پر ایک غبارہ قسم کا لال سرخ رنگ کا غبارہ نمودار ہوتا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورے آسمان میں پھیل جاتا ہے. اس کے بعد آسمان سے بارش گرنا شروع ہوا. وہ خون کا پانی تھا, خون ٹپکنا آسمان سے شروع ہوا ہے. وہ غبارہ پھیلنا تھا کہ پورے آسمان سرخ ہو گیا ہے, لال ہو گیا ہے. اب آسمان سے خون ٹپک رہا ہے, وہ آسمان سے خون کی بارش ہو رہی ہے. مورخ لکھتے ہیں اس وقت کے لوگ بتاتے ہیں کہ خانہ کعبہ یا اس وقت کربلا کے میدان یا پوری دنیا کو کہہ دیجئے کہ جہاں سے بھی کوئی پتھر کو ہٹایا جاتا ہے, ہر پتھر کے نیچے خون تازہ ملتا ہے. جس جگہ سے کسی چیز کو اٹھایا جاتا ہے اس کے نیچے سے خون ملتا ہے, ادھر خون ملتا ہے. کچھ دیر کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی بیوی ہے, وہ نبی کی بیوی جس وقت میرے آقا حسین اس دنیا میں تشریف لائے تھے اور ذکر شہادت میرے آقا کے سامنے جبرائیل امین نے کیا تھا, تو میرے نبی نے فرمایا اے جبرائیل وہ کربلا کی مٹی تو لا کے دو. حضرت جبرائیل کربلا کی مٹی لا کے دیا تھا. اب میرے نبی اس مٹی کو کسی اور بی بی یا جوزہ کو نہیں دیتے ہیں بلکہ ام سلمہ کو دیتے ہیں. میرے نبی کا علم غیب بھی دیکھو, میرے نبی جانتے تھے کہ جب میرا بیٹا حسین شہید ہوگا, میرا نواسہ شہید ہوگا, اس وقت ازواج مطہرات میں کوئی باقی نہ رہے گا. اس وقت اگر باقی کوئی رہنے والی ہے تو وہ ام سلمہ ہے, ام سلمہ کی ذات باقی رہے گی. اب ترمذی شریف میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک عورت حضرت ام سلمہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. اس وقت ام سلمہ زاروں قطار رو رہی تھی. وہ عورت پوچھنے لگی اے ام سلمہ کیوں رو رہی ہو, رونے کی وجہ کیا ہے؟ ام سلمہ کہتی ہے میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے, اپنے نبی کو دیکھا ہے, اپنے رسول کو دیکھا ہے, اپنے پیغمبر کو دیکھا ہے کہ میرے نبی کا چہرہ جو ہے, میرے نبی کا بال مبارک جو ہے وہ الجھے ہوئے ہیں, میرے نبی کے چہرے میں گرد و غبار ہے. میں نے پوچھا اے میرے آقا, اے میرے داتا, اے نبیوں کے سردار, آپ کے چہرے میں مایوسی کی کرن کیوں ہے, آپ کے بال الجھے ہوئے کیوں ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں اے ام سلمہ آج کوفہ کے سرزمین پر میرا حسین کو یزیدیوں نے قتل کر دیا ہے, میں کربلا کے میدان سے ہو کے آ رہا ہوں, اس لیے میں پریشان ہوں. میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں کربلا سے ہو کے آ رہا ہوں, میرے بیٹے حسین کو یزیدیوں نے قتل کر دیا ہے, بے دردی کے ساتھ مارا ہے, بے دردی کے ساتھ ان کو تڑپایا ہے. اتنے میں ام سلمہ کہتی ہے مجھے وہ بات یاد آ گئی جو کربلا کی مٹی حسین کے پیدائش کے بعد مجھے ملی تھی. ام سلمہ کہتی ہے اس مٹی کو میں نے ایک شیشی میں رکھا تھا, جب شیشی کے قریب گیا ہوں تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ شیشی بالکل وہ مٹی خون میں تبدیل
تبدیل ہو گئی ہے، لال سرخ ہو گئی ہے۔ سلمہ کو بھی یقین ہو گیا کہ میرا حسین اب شہید ہو گیا۔ لیکن میرے دوستو، یزیدیوں کو یہیں پر یزیدیوں کا دل مطمئن یہاں پر نہیں ہوتا ہے۔ حسین کا سر کاٹا ہے، حسین کے جسم میں گھوڑا دوڑا دیا ہے، یزیدیوں نے ایک جشن منایا ہے۔ وہ جشن کیا تھی؟ اس میں بات یہ تھی کہ جب 72 جسم کٹ چکے تھے، امام حسین کا گلا بھی کاٹ لیا ہے، سر مبارک کو اپنے پاس لے لیا ہے، اور یزیدیوں نے حکم دیا ہے۔ عمر بن سعد نے کہا کہ لوگوں اب ان لوگوں کے جسم میں گھوڑا دوڑا دو۔ اب 22,000 گھوڑا شہداء کے جسم میں دوڑ رہا ہے۔ اے میرے دوستو، ایک بات غور سے سنو، جب ہمارے بیچ میں کوئی اچھا آدمی ہوتا ہے، نیک آدمی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، عابد و زاہد ہوتا ہے، جب وہ انتقال کرتے ہیں، ان کو ہم قبر میں دفناتے ہیں، تو اس کی قبر کی تعظیم ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہر وقت ان کے قبر کی مٹی کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور ادب و احترام سے اس مٹی کا ہم ادب و احترام کرتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، وہاں تو نبی کا گھر والا تھا، نبی کا نواسا تھا، جس کو میرے نبی نے فرمایا تھا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ حسین کا ہاتھ ہے، حسین کی گردن میری گردن ہے، میری گردن حسین کی گردن ہے۔ اب بتاؤ یزیدیوں نے کیا کیا ہے؟ اسی جسم پر یزیدیوں نے گھوڑا دوڑا دیا ہے، ایک گھوڑا نہیں 22,000 گھوڑا دوڑا ہے۔ اب وہاں شہداء کے جسم جو ہے ایک ایک ٹکڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب یزیدیوں نے ایک جشن یہ منایا کہ اب شہداء کے جسم کے، شہداء کے لاش کے، شہداء کے سروں کو بانٹنا شروع کیا ہے۔ کسی قبیلے میں 15 سر دیتا ہے، کسی قبیلے میں 15-20 سر دیتا ہے، کسی قبیلے میں 5 سر دیتا ہے، کسی قبیلے میں شہداء کے جسم کا سر جو ہے 2 دیتا ہے، 30 دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب تقسیم ہو گیا ہے، امام حسین کا سر ایک خولی بن یزید نام کا شخص تھا، اس نے لے لیا ہے۔ ایک آدمی بچ جاتا ہے، اس کو کوئی سر نہیں ملتا ہے۔ اب ابن زیاد کے عمر بن سعد کے پاس جاتا ہے، خولی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے سارے قبیلے والے کو تم نے تو شہداء کا سر دے دیا ہے، امام حسین کا ساتھیوں کا سر دے دیا ہے، لیکن میرے قبیلے کو کچھ نہیں ملا ہے، میرے قبیلے کو تم کون سا سر دو گے؟ اس وقت عمر بن سعد نے کہا تھا، ابن زیاد نے کہا تھا، خولی نے کہا تھا، اور سمر بن جوشن نے کہا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں ملتا ہے تو کیا ہوا، ایک سر ابھی کربلا کے میدان میں باقی ہے، اسے تم لے لو۔ اس نے کہا وہ سر کہاں ہے، مجھے دو، میرے قبیلے میں کوئی حصہ نہیں ملا ہے۔ ابن سعد نے، عمر بن سعد نے کہا، غولی نے کہا کہ یہ سر اب تمہیں یہاں سے نہیں بلکہ خیمے حسینی کے پیچھے چلے جاؤ، وہاں پر ایک سر جسم کے ساتھ ہے، وہ جسم زمین کے نیچے دبا ہے، اسے تم اٹھا کے لے لو۔ میرے دوستو، اس ظالم نے کیا کیا؟ خیمے حسینی کے پیچھے گیا ہے اور جا کر کے نیزہ مارا ہے تو صرف سر نہیں آیا ہے، سر کے ساتھ امام علی اصغر کا جسم بھی باہر آیا ہے۔ ظالموں نے اس سر کو بھی اپنے نیزے پہ لیا ہے۔ تمام کوفیوں نے اپنے قبیلے میں سر کو لے کر کے جلوس کرتا ہے، جشن مناتا ہے۔ اب یہیں تک بات محدود نہیں ہے، خیمے کو بھی لوٹا ان ظالموں نے، خیمے میں آگ بھی لگا دیا۔ وہ چادر تطہیر جو زینب کے سر پر تھی، وہ چادر جو کبھی زینب نے اپنے سر سے نہیں ہٹایا تھا، وہ زینب پردہ دار عورت ہے جس کا چہرہ یا جس کے سر کے بال آسمان کے سورج نے کبھی نہیں دیکھا تھا، جس کے چہرہ کی چمک اور بال کی سفیدی، وہ حضرت زینب کی بال اور حضرت زینب کا چہرہ آسمان کے سورج اور چاند نے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن کربلا کے میدان میں ان ظالموں نے اس چادر کو بھی چھین لیا ہے، خیمے حسینی میں جتنی چیز ملی سب کو لوٹ لیا ہے، آخر میں خیمے میں آگ لگا دی ہے، ان لوگوں کو قید کر لیا گیا ہے۔ اب حضرت زینب دیکھتی ہے کہ تمام کو قید کر لیا گیا، 6 ماہ کی بچی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتاؤ یہ کسی کا کیا بگاڑ سکتی تھی؟ اس کے ہاتھ میں زنجیر ڈالا جاتا ہے، پیر میں بیڑیاں ڈالا جاتا ہے، اونٹ کے لنگی پیٹھ پر بیٹھا کے اس کو باندھ دیا جاتا ہے۔ حضرت بیمار زین العابدین ہے، ان کے جسم میں
ان کے کندھے میں ایک کانٹے دار جھاڑ توک اس کے گلے میں ڈال دیتا ہے۔ ان ظالموں نے ظلم کی حد کو پار کر گیا۔ اس کے بعد تمام کو اونٹ کے پیٹھ پر بیٹھایا۔ اب زینب دیکھ رہی ہے کہ اب میری باری ہے، ابھی میرے بھی ہاتھ بندھے جائیں گے، میرے بھی پیر میں بیڑیاں ڈال دیا جائے گا، مجھے بھی گھوڑے کے پیٹھ پہ باندھا جائے گا۔ اس وقت حضرت زینب کربلا کے طرف بھاگ رہی ہے اور کربلا کے طرف جا رہی ہے، اور ایک جسم میں جا کر کے اپنے آپ کو گرا دیتی ہے اور کہتی ہے اے بھیا حسین، کربلا میں تو نے لایا تھا، مدینے سے لے کے چلا تھا، مکے پہنچا تھا اور مکہ سے یہاں تک لے کے آیا، کتنے ادب و احترام کے ساتھ لایا، کتنے پردے کے ساتھ تو نے لایا، کتنے ادب و احترام کے ساتھ لایا، لیکن بھیا حسین اب ان لوگوں نے تو ظلم کی حد کو پار کر گیا ہے، آپ کربلا کے میدان میں ہیں اور ہم سب کو قید کر کے ان لوگ لے جا رہے ہیں، اے بھیا حسین چلو میرے ساتھ چلو، اب ہماری رہنما کون کرے گا؟ اس وقت جسم میں ایک حرکت پیدا ہوتی ہے اور آواز آتی ہے اے زینب تو تنہا نہیں جا رہی ہے، جہاں جہاں تو جائے گی اور تیرا قافلہ جائے گا وہاں وہاں تیرے بھائی کا سر جائے گا۔ اے زینب تو اکیلے نہیں جا رہی ہے، جہاں جہاں تو جائے گی وہاں وہاں حسین کا سر جائے گا۔ اب حسین کا سر یزیدیوں نے اپنے جو ہے یزیدیوں نے حسین کا سر جو ہے اوپر اس میں درود شریف اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زینب دیکھ رہی ہے کہ بھائی حسین کا سر نیزے کے اوپر اٹکا ہوا ہے، نیزے کے اوپر ٹنگا ہوا ہے، اب یہ نیزہ لے کے چل رہا ہے، راستے میں کسی شخص نے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، وہی آیت پڑھ رہا تھا، اصحاب کہف کے بارے میں بیان کر رہا تھا، اصحاب کہف والی سورت کی تلاوت کر رہا تھا کہ پہاڑ کے خو میں یہ لوگ زندہ تھے۔ امام حسین کے سر سے اس وقت آواز نکلتی ہے، نیزے کے اوپر آواز بلند ہوتی ہے، اے لوگوں دیکھو وہ واقعہ اتنا عجیب نہیں ہے جتنا واقعہ میرا عجیب ہے، دیکھو میرا جسم کٹ کے کربلا کے میدان میں ہے، میرا سر نیزے کے اوپر ہے، پورا خاندان کٹ گیا ہے، لیکن میرے آقا حسین فرماتے ہیں اصحاب کہف کا واقعہ اتنا تعجب نہیں ہے جتنا کہ میرا واقعہ تعجب ہے۔ تو میرے دوستو پھر میں کبھی انشاءاللہ یہاں سے آگے بات بتاؤں گا۔ ایک اعلان ہے کہ سلطان المشائخ حضرت حافظ شاہ محمد فرید الدین عربی علیہ رحمہ کا 2 روز تقریبات عرس خانقاہ فریدیہ میر گنج میں ہونے والا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی مورخہ 3-4 ستمبر یعنی اردو تاریخ 24-25 محرم الحرام بروز جمعہ سنیچر حکومت بہار کے گائیڈ لائن کو مد نظر رکھتے ہوئے حسب ذیل پروگرام کے اہتمام منعقد کیا گیا ہے، یعنی 3 ستمبر 24 محرم الحرام بروز جمعہ بعد نماز عصر، بعد نماز مغرب محفل میلاد پاک، بعد نماز عشاء چادر پوشی ہوگی، اور 4 ستمبر یعنی 25 محرم الحرام بروز سنیچر 6:30 بجے صبح چادر پوشی مزارات محلہ بھلی پور، 8 بجے صبح خانقاہ فریدیہ میر گنج آرا میں قرآن خوانی بعد قل و فاتحہ ہے۔ اور ضروری بات یہ ہے کہ عرصے کے موقع پر باہر سے آنے والے مریدین زائرین حضرات اپنے اپنے گھروں میں بھی قرآن کی تلاوت و درود شریف کا ورد و فاتحہ خوانی کا اہتمام کر کے بزرگوں کے فیض و برکات سے مستفیض ہوں۔ تقریبات عرس کے موقع پر حکومت بہار کے گائیڈ لائن پر عمل کرتے ہوئے تمام مریدین حضرات بزرگوں کے فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف فاتحہ پڑھ کر اپنے اپنے گھر واپس ہو جائیں۔ یعنی جو پروگرام ہر سال ہوتا تھا وہ پروگرام اس سال اب نہیں ہونے والا ہے،
صرف جب سے لاک ڈاؤن لگا ہے اب سے لے کے اب تک صرف یہی ہے کہ آپ وہاں جائیے، بزرگان دین کا فیض حاصل کیجئے اور ان سے اپنے بارے میں کچھ کہیے، اور کہیے کہ مولا ان بزرگان دین کی بارگاہ میں آیا ہوں، ان کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما۔ میرے دوستو، جب بھی دعا کرنا تو مغفرت کی دعا ضرور کرنا، اس وقت اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے میں آپ کی دعا کو بھی قبول فرمائے گا۔ آپ وہاں جائیے، صرف فاتحہ پڑھیے اور فاتحہ پڑھ کے وہاں سے آپ واپس ہو جائیے، اس لیے کہ بھیڑ لگانا منع ہے۔ ہر آدمی کو یہی چاہیے کہ اب وہاں ہم جائیں تو بھیڑ نہ لگائیں، اپنا فاتحہ پڑھیں، وہاں سے فیض لیں، حاصل کریں، وہاں سے پھر واپس